ایک جانب ہمارا پڑوسی ملک بھارت چاند پر پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی قوم سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور سڑکوں پر نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر صوبے کے اندر حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں کے اندر اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اب شہریوں نے باقاعدہ طور پر بجلی کے بلوں کو جلانا شروع کر دیا ہے۔ کراچی سے خیبر تک لے کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، لیکن ان کے اس مطالبے کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومت نے ایک اور بہت مہان فیصلہ لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر اگر اب آپ بجلی استعمال کریں گے تو 1 یونٹ آپ کو تقریباً 60 روپے کے اندر پڑے گا، اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر 1 یونٹ بجلی کا انتہائی کم ہے پاکستان کی نسبت۔ نہ صرف یہ بلکہ اب آنے والے وقت کے اندر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام جس طرح سڑکوں پر نکلی ہے، اور اس کے بعد دفعہ 144 کا نفاذ لگایا گیا ہے کہ جو انگریز دور کے اندر پاکستان کی یا بھارت کی جو اکٹھے ہوتے تھے، ان کے عوام کو روکنے کے لیے جو یہ دفعہ بنایا گیا تھا، اور اس کے تحت یہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آزادی کی بات کرے گا، کوئی بھی سڑکوں پر آئے گا، کوئی بھی ان انگریزوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا تو اس کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جائے گا۔ 4 سے زیادہ لوگوں کو سڑکوں پر آنے نہیں دیا جائے گا، کسی جتھے کو سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، کوئی جلوس نہیں کرنے دیا جائے گا، کوئی ریلی نہیں نکالنے دی جائے گی۔ اور یہ دفعہ 144 پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وقت لگی ہے، بھی ریسنٹ جن کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ 14 اگست کے دن بھی دفعہ 144 لگا دی گئی تھی، اور ڈر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نہ نکلیں۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے یہی دفعہ 144 لگائی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر جیلوں میں پھینکا جائے۔ مگر جب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، کراچی کے اندر جو وہ مذاکرات کر رہے تھے وہاں کے تاجروں کے ساتھ، وہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا دفعہ 144 کا جو حکم تھا وہ واپس لے لیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو گرفتار کروائیں گے، کتنے لوگوں میں مقدمات درج کروائیں گے۔ صرف آزاد کشمیر کے اندر ہی 30,000 لوگوں نے اپنے بجلی کے بل جلا دیے۔ اب حالات اس سے زیادہ مزید گھمبیر کیا ہوں، اس سے حالات مزید کیا خراب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تھوڑی سی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، پورے ملک کے اندر یہ جو بجلی کے حوالے سے بجلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اس کی کچھ اہم اور بڑی زبردست قسم کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور جو شخص پاکستانی قوم کے ان تمام تر مسائل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات بن چکے ہیں، میرے پاس یہ جو لسٹ سامنے آئی ہوئی ہے کہ اس کے ان حالات کے اندر حکومت نے، نگران حکومت نے دفعہ 144 لگانے کا اعلان کیا، اور اس دفعہ 144 جو ہے انگریز دور والا، یہ پاکستان کے اندر ہر اس ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ جب ان کو یہ ڈر ہو کہ پاکستانی قوم اپنے حق کے لیے سڑک پہ نکلنے لگی ہے، جب پاکستانی قوم کوئی جلسہ کرنے لگی ہے، جب پاکستانی قوم کوئی جلوس نکالنے لگی ہے، فوراً سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے اوپر جو انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس کے اندر بھی دفعہ 144 تھا، اور یہ وجہ ہے کہ 14 اگست کو بھی دفعہ 144 لگا دیا تھا کہ کہیں یہ پی ٹی آئی والے سڑکوں کے اوپر نہ نکل آئیں اور احتجاج کرنا نہ شروع کر دیں۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، تو جو عامر میر ہے نگراں وزیر اطلاعات، اس نے دفعہ 144 واپس لے لی، اور اس نے کہا جی اب میرے بس سے یہ بات بالکل نکل چکی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ کراچی کے تاجروں کے ساتھ نگران وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، احتجاج انہوں نے ختم کرنے کا بالکل اعلان نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور مذاکرات جو مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ راول کوٹ میں بجلی کے بل جلا دیے گئے، کوٹلی آبشار میں احتجاج کیا گیا، اور وابڈا آفس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہماری حکومت نے نہ بجلی چوری کو روکنے کی کوشش کی ہے، نہ ہماری حکومت نے لائن لاسز کو روکنے کی کوشش کی ہے، نہ مہنگے پاور پلانٹس کے، جن کا یہ مہنگے پاور پلانٹس کا آپ کو کہانی نہیں پتہ ہوگی کہ پاکستان کی حکومتوں نے، پی ڈی ایم حکومت نے اور نون لیگ کی حکومت، جس سے پہلے نون لیگ کرتی رہی، پیپلز پارٹی کرتے رہے، انہوں نے مہنگے پاور پلانٹ لگوائے، اور جن کمپنیوں نے لگوائے ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں، ہم آپ کو ہر سال پیسے دیتے رہیں گے، آپ کو ہر مہینے کا کرایہ دیتے رہیں گے، اربوں روپے کا وہ کرایہ جاتا ہے، وہ بجلی پاکستان کو دیں یا نہ دیں، عوام کو دیں یا نہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جنگ کی ایک خبر آئی ہے، جنگ نیوز کی، کہ جی پشاور میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہوا، صادق آباد میں ہوا، مظفر آباد میں ہوا، آزاد کشمیر میں 30,000 بجلی کے بل جلائے گئے۔ میں ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں، بڑی دلچسپ ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر کیمپ بھی لگایا گیا ہے کہ جی اب لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ کو بلاک کر کے وہاں پر احتجاج کیا گیا ہے، اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک حکمرانوں کی بجلی فری ہے پاکستان کے اندر، آج تک ایم این ایز کی بجلی فری ہے، آج تک ایم پی ایس کی بجلی فری ہے، سینیٹرز کی بجلی فری ہے، ججز کی بجلی فری ہے، یہاں پر بڑے
بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں مختلف محکموں کے ان کی بجلی فری ہے، جہاں پر جو بڑی بڑی شخصیات ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں ان کی بجلی فری ہے، وہ کھل کر بجلی استعمال کر رہے ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں، ان کی جو ڈیزل ہیں جو پیٹرول ہیں جو گاڑیاں ہیں ان کے جو موبائل کے بیلنس ہیں ہر چیز فری ہے۔ اور ان سب کو فری فیسلٹیز دینے کے لیے ہماری حکومت پیسہ کہاں سے اکٹھا کرتی ہے؟ آپ کی اور میری جیب سے اکٹھا کرتی ہے۔ اور ہماری جیب سے کیسا نکلواتی ہے؟ جب بجلی کے 1 یونٹ کو وہ 60 روپے تک لے جاتی ہے، پھر ان کی عیاشیاں شروع ہوتی ہیں، اور اگر ہم پیسے نہ دیں ہم بل نہ پے کریں تو پھر ان کی عیاشیاں بھی رک جائیں۔ یہ وجہ کہ اپنی عیاشیاں بڑھانے کے لیے پاکستان کی عوام کے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جو خبر سامنے آئی ہوئی تھی دنیا نیوز کی کہ 30,000 کے قریب جو بل ہیں وہ جلا دیے گئے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور وہ ڈیٹیل سن کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ پاکستانی قوم نے آج تک اتنا بڑا احتجاج نہیں کیا تھا، اب اتنا بڑا احتجاج کیسے کرنے لگے۔ یہ روزنامہ دنیا کی خبر ہے جس کے اندر لکھا گیا کہ آزاد کشمیر 30,000 سے زائد بجلی کے بل نظر آتش۔ مظفر آباد، راولہ کوٹ، ہجری کوٹلی، آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی بلز کی بائیکاٹ مہم جاری ہے۔ بجلی بلوں میں بے تحاشا ٹیکسوں کے خلاف راولہ کوٹ میں احتجاجاً 30,000 سے بجلی کے بل اجتماعی طور پر نظر آتش کر دیے گئے۔ کوٹلی، تتا پانی، کھوئی رٹا، گوئی نکیال اور ناڑ میں بجلی بلوں کے بائیکاٹ کی مہم کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں، لوگ کیمپوں کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جبکہ ہیجڑا میں بھی شہریوں نے بجلی کے سینکڑوں بل جلا دیے۔ کھوئی رٹا بار نے بجلی کے بل میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا، یعنی کہ عدالتیں بھی اب میدان میں آ گئی ہیں، جو ہمارے وکلا ہیں، جو ہمارے قابل احترام وکلا ہیں وہ بھی اب عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی ٹیکسز کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کوٹلی میں وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ایکشن کمیٹیز کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولہ کوٹ کی طرف سے بھی عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ سرکٹ بینچ کے مین آفس کے باہر خاتون وکیل کونسلر میونسپل کارپوریشن نوشین کنول اور امجد یعقوب ایڈوکیٹ نے ساتھی وکلا کے حملہ بلز نظر آتش کر دیے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سپریم کورٹ کے باہر بھی جو وکلا ہیں وہ اپنے بلز جو ہیں نظر آتش کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ دریں اثنا یعنی کہ اسی اثنا کے اندر 31 اگست کو مظفر آباد سمیت نیلم جہلم ویلی کے اضلاع میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ ہڑتالیں شروع ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر۔ عوامی ایکشن کمیٹی ہجرا کا مہنگائی، بوگس بجلی بلوں، ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تقریباً 4 کروڑ مالیت کے بجلی بل چوک میں نظر آتش کر دیے گئے۔ صدر عوامی ایکشن کمیٹی سردار ظہور سردار انصار ملک الیاس نے کہا کہ 5 ستمبر کو پوری ریاست جام کر دیں گے، حکمرانوں کو چلتا کریں گے۔ ادھر کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کے بائیکاٹ مہم شروع کر دی گئی۔ ناظم برقیات کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی بلز پر لگائے گئے اس ماہ کے ٹیکس کو معطل کر کے ماہ جولائی میں ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ ایکشن کمیٹیز کے مطابق بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ تنظیم تاجران آزاد کشمیر نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف 31 اگست کو مظفر آباد اور 5 ستمبر کو میر پور اور پونچھ ڈویژن میں ہونے والے احتجاج کی مکمل حمایت کر دی ہے۔ یہ حالات چل رہے ہیں جی پاکستان کے اندر جو مسلسل بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اور اس بجلی کے مہنگے کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر ان لوگوں نے پیسہ بچانا ہے تو یہ ایم ایل ایز اور ایم پی اے جو ہیں یہ ان کے جو ان کو مراد دی ہیں وہ مراد واپس لیں۔ ایک ارب یعنی کہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ روپے کی ان کو حویلیاں دی ہوئے، پورے محل ہیں۔ ان کو جو ڈی سی کو پورا محل دیا جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر کو پورا محل دیا جاتا ہے، اے سی کو بڑے بڑے گھر دیے جاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو بڑی بڑی کوٹھیاں کاریں دی جاتی ہیں۔ ابھی یہ اعلان ہوا ہے ہماری حکومت کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے، کہ جی ہمارے جو افسران ہیں ان کے لیے اب نئی گاڑیاں بھی لینے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، نئی گاڑیاں لینے کی جو منظوری ہے وہ باقاعدہ طور پر دے دی گئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں گے پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ ہمارے یہ نگران کس طرح کی سمت میں لے کر جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان لوگوں نے ساری زندگی جو اپنے پڑوسی ملک سے مقابلہ کرنے کی باتیں کی تھی کہ ہم اب بھارت کو یہ کر دیں گے، ہم بھارت کو وہ کر دیں گے۔ آج بھارت چاند پر پہنچا ہوا ہے، آج وہاں کی معیشت بڑی مضبوط ہو چکی ہے، آج وہاں پر لوگ بڑے خوشحال ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر تعلیم کا نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے، صحت کا نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے چلے گئے ہیں، پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کا ہب بن کے رہ گیا بھارت۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے قرضے مانگتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کر کٹورا اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں، یہ تمام تر جو حالات ہیں، اب ان حالات سے پاکستانیوں کو نکلنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، پاکستانی عوام اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، پاکستانی عوام سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائے، پاکستانی عوام ایک دوسرے کا کندھا پکڑے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہو اور بتائے ہمارے حکمرانوں کو، بے حس حکمرانوں کو جن کو ذرا احساس نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، ان کو بتائے کہ اگر آپ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، اگر آپ اس طرح بے جا بغیر کسی وجہ کے ہمارے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کریں گے،
اگر آپ اس طرح سے ہمیں لوٹیں گے، اگر آپ اس طرح سے ہماری زندگیاں اجیرن کر دیں گے تو ہم کسی بھی صورت آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ اور احتجاج کرنا کیونکہ پوری دنیا کے اندر حق ہے ہر شہری کا، تو وہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں گے، اور احتجاج کر کے یہ بتائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ لوگ جب تک اپنے فیصلے واپس نہیں لیں گے تب تک ہم آپ کے خلاف اسی طرح ہی آواز اٹھاتے رہیں گے۔